السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ علم نشرح کا بہت ہی خاص عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ اسے 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زمین و آسمان کی ساری برکتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ نے اس کے نزول میں ایک بڑی ہی عجیب سی برکت رکھی ہے۔ اس کا عمل بھی آپ کو بتاؤں گا اور تھوڑی بہت فضیلت بھی بیان کروں گا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں کوشش کرنے کے باوجود اسے شارٹ نہیں رکھ سکوں گا، کیونکہ اس کی شان ہی نرالی ہے کہ بیان کرنے پر بہت وقت لے لیتی ہے۔ مگر میں پھر بھی یہ کوشش کروں گا کہ آج کی ویڈیو میں جتنا ہو سکے اس کے زیادہ سے زیادہ فضائل و فوائد بیان کر سکوں۔ اگر کچھ رہ بھی گیا تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بیان کر دوں گا۔ ناظرین، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں۔ یہ قرآن شریف میں 30ویں پارے میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی دلیری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جسے دوسرے نہ پوچھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، نبوت کی علامات میں سے آپ نے کون سی چیز سب سے پہلے دیکھی؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، ابو ہریرہ، تو نے سوال کیا ہے تو سن لے۔ میں 10 سال کچھ ماہ کا تھا اور میں ایک جنگل میں کھڑا تھا کہ اچانک میں نے اوپر آسمان کی طرف سے کچھ آواز سنی کہ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہی ہیں۔ بس پھر وہ دونوں شخص میرے پاس آئے جن کے منہ ایسے منور تھے کہ میں نے مخلوق میں ان جیسا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا تھا، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے دماغ نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی، اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں نے کبھی کسی مخلوق پر ایسے کپڑے نہیں دیکھے، اور انہوں نے آ کر میرے دونوں بازو تھام لیے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میرے بازو تھامے ہوئے ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ انہیں لٹا دو، چنانچہ اس نے مجھے بغیر تکلیف اور درد پہنچائے لٹا دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ شق کر دو، چنانچہ میرا سینہ چیر دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا، نہ اس سے خون نکلا اور نہ درد ہوا۔ پھر اس نے کہا، اس میں سے غل و غش، حسد و بغض سب نکال دو، چنانچہ اس نے ایک جمے ہوئے خون کی طرح ایک چیز نکال دی اور اسے دور پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا، اس میں رافت و رحمت، رحم و کرم بھر دے۔ بس جو کچھ اس نے نکالا تھا اسی کے برابر ایک چاندی جیسی چیز اتنی ہی ڈال دی۔ پھر میرے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کر کہا، جائیے اور سلامتی سے زندگی گزاریے۔ اب میں چلا تو میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹے پر میرے دل میں شفقت ہے اور ہر بڑے پر رحمت ہے۔ یہ واقعہ اس صورت کی شان کے نزول کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں ہے، الم نشرح لک صدرک۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ مفسرین کرام اس آیت سے متعلق لکھتے ہیں کہ ہم نے تیرے سینے کو منور کر دیا، چوڑا کشادہ اور رحمت والا کر دیا۔ جس طرح آپ کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کی شریعت بھی کشادگی والی، نرمی والی اور آسانی والی بنا دی، جس میں نہ تو کوئی حرج ہے، نہ تنگی، نہ ترشی، نہ تکلیف اور نہ سختی وغیرہ۔ یہ بھی کہا گیا، اس سے مراد معراج والی رات سینے کا شق کیا جانا ہے۔ بعض نے شاعر سے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس سوال سے کلام کا آغاز اور پھر بات کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہی تھیں۔ ان حالات میں اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ناظرین، میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، بس اس کا وظیفہ بتا کر ویڈیو کو وہیں اینڈ کر دوں گا۔ اس صورت میں چونکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں کہ آپ مشکلات پر دل گرفتہ نہ ہوں، اس لیے بزرگان دین نے اس صورت کے خاص الخاص عمل پریشانیوں سے نجات کے لیے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص پریشان ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ سورہ علم نشرح کا یہ مجرب عمل کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے وضو کر لیں اور مسجد جا کر نماز عشاء ادا کر لیجئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں
تو اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اگر آپ مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا پھر اگر گھر آ کر کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، جہاں مناسب ہو وہیں کر لینا ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اول 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ناظرین، استغفار پڑھنے کی بے حد فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اگر آپ اس کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اوپر شو ہو رہا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ جب آپ استغفار پڑھ لیں تو اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو۔ درود پڑھنے کے بعد اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے میں جلدی نہ کریں، آرام و سکون کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب آپ یہ عمل اس طریقے سے پڑھ لیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا مانگیں۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں، جیسی بھی ہوں، چاہے کسی قسم کی بھی ہوں، تو ان کے دفع کے لیے دعا لازمی مانگیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل 41 دن تک کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل آسان کر دے گا، آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ مجرب ترین عمل ہے، آپ اسے 41 دن تک کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو سب کر سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ان کے لیے عام ہے۔ جو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ آزمودہ وظائف چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کومنٹ کریں۔ آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے اور آزمودہ وظائف لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔